اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے یسر القرآن کا 23واں سبق، جس کا نام ہے نون قطنی۔ یہ نون قطنی کہتے کسے ہیں، یہ آتا کہاں پر ہے، اسے پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا، تو اس کے جواب آپ کو اس سبق میں ایک ایک کر کے دوں گا۔ تو یہاں پر پہلے جو یہاں لکھا ہوا ہے پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ دیکھیں، بعض جگہ لفظوں کے بیچ میں قرآن مجید میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر بعض جگہ لفظوں کے بیچ میں چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، یہ نون پڑھا جاتا ہے، البتہ اس سے پہلے والا الف ساکت ہو جاتا ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر یہ نون آتا ہے، ایک چھوٹا سا نون، اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس نون قطنی کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نون قطنی کی حرکت ہمیشہ یہاں پر کسرہ ہوتی ہے، اس کے اوپر زبر زیر کوئی اور حرکت نہیں آتی، صرف کسرہ آتی ہے، کسرہ مطلب زیر آتی ہے، ٹھیک ہے، زبر پیش وغیرہ نہیں آتی، ٹھیک ہے، صرف زیر آتی ہے، زبر پیش اس نون قطنی کے اوپر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اس کی حرکت ہمیشہ نون قطنی کی حرکت ہمیشہ کسرہ ہوگی، زیر ہوگی، اور یہ ہمیشہ الف کے ساتھ آتا ہے، اور اس الف کو نہیں پڑھا جاتا، اس الف کے نیچے یہ آ جائے تو اس الف کے نیچے اس نون قطنی کو، صرف اس نون کو پڑھا جائے گا زیر کے ساتھ، الف کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ الف، یہ ہمیشہ جو ہے الف کے نیچے آتا ہے اور اس سے نون قطنی کہا جاتا ہے، اور اس کی حرکت ہمیشہ زیر ہوتی ہے اور اس سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں کہ اسے پڑھیں گے کیسے۔ یہاں پر دیکھیں خی رو، خی رو، الف خالی ہے تو اسے نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو الف ہے اس کے نیچے دیکھیں نون قطنی آ گیا، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، اس چھوٹے سے نون کو، تو اسے نون قطنی کے الف کو نہیں پڑھیں گے، اس نون قطنی کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، کسرہ کے ساتھ۔ تو کیا پڑھیں گے، خیر نیل، نیل لام کو نون سے ملا دیں گے، خیر نیل و، خیر نیل و سی، خیر نیل و سی یا، خیر نیل و سی یا تو، خیر نیل و سی یا تو۔ اس کے بعد والا قدی، قدیرو، قدیرو، نون قطنی لام کو نون سے ملا دیں گے، لام کو اس نون قطنی سے ملا دیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے جس کے نیچے نون قطنی آیا ہوا ہے۔ قدیرو نیل، لام کو نون قطنی سے نیل، قدیر نیل لا، قدیر نیل لذی، قدیر نیل لذی، بغو، بغو لا، بغلامی، بغلامی، الف کو نہیں پڑھیں گے، نون قطنی کو سین سے ملا دیں گے، الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ نس، بغلام اسمہ، بغلام اسمہ، بغلام اسمہ، لما، لمزہ، لمزتی، لمزتی نیل، لمزتی نیل لا، لمزتی نیل لذی، لمزتی نیل لذی۔ تو یہاں پر بھی یہ نون قطنی کو، لام کو نون قطنی سے ملائیں گے، الف سے نہیں ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، لمزتی، لمزتی نیل لذی۔ اس کے بعد فخو، فخورو، فخورو نیل، یہاں پر لام کو نون قطنی سے، الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فخورو نیل لا، فخورو نیل لذی، فخورو نیل لذین، فخورو نیل لذین، نوح، نوح، نب، با کو نون قطنی سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، الف سے نہیں، نب، نوح نبنا، نوح نبنا ہو، نوح نبنا ہو، عاد، عاد نیل، لام کو نون قطنی سے، عاد نیل او، واو کو اس الف سے جو اسلام کے بیچ میں آیا ہوا ہے، او، عاد نیل اولا، عاد نیل اولا، منی، منیبی، منیبی، ند، منیبی ند خو، منیبی ند خلو، منیبی ند خلوها، منیبی ند خلوها، شیئا، شیئا نت، شیئا نت تا، شیئا نت خا، شیئا نت خا،
ذا شیئان اتخذ خیر خیر نط خیر نط ما خیر نط ما ان خیر نط ما ان خیر نط ما ان یوم یوم ای یوم ایذی یوم ایذی نل یوم ایذنل ما یوم ایذنل مسا یوم ایذنل مساق یوم ایذنل مساق مثلا مثلا نل مثلا القوم مثلا القوم مثلا القوم مريبي مريبي نل مريبي نل لا مريبي الذي مريبي الذي. یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا نام تھا نون قطنی، جو آپ لوگوں کو میں نے پڑھا دیا، آپ لوگوں کو سمجھا دیا. دیکھیں ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ نون قطنی اس چھوٹے سے نون کو کہا جاتا ہے جو آپ کے سامنے یہ دکھ رہے ہیں، ان جو ہے الفاظ و لفظوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے. تو انہیں نون قطنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نون قطنی ہمیشہ الف کے نیچے آتا ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی حرکت ہمیشہ کسرہ ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے. اور جس الف کے نیچے آتا ہے اس الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف اس نون قطنی کو پڑھا جائے گا. تو آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح سے مشق کریں، اچھی طرح سے یاد کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. التماس سے دعا. اللہ حافظ.